ملعون کو پھانسی دو، پھانسی دو، پھانسی دو، وسیم ملعون کو پھانسی دو، پھانسی دو، پھانسی دو، وسیم ملعون کو پھانسی دو، پھانسی دو، پھانسی دو، وسیم ملعون کو پھانسی دو، پھانسی دو، پھانسی دو۔ اسلامیہ اسلامیہ، نہ شرقیہ نہ غربیہ، اسلامیہ اسلامیہ۔ ملعون وسیم نے یہ جو کارنامہ انجام دیا ہے، یہ کس کی ایما پر اشارے پر حکومت ہندوستان کا فرض بنتا ہے، انتظامیہ کا فرض بنتا ہے کہ اس طرح کے جو انتشار پھیلانے والے، منافرت پھیلانے والے اور مذہب کے اوپر کیچڑ اچھاڑنے والے، یہ ہندوستان کے اندر آزاد طریقے سے مسلمانوں کو سکون سے زندہ نہ رہنے دینے والے افراد کو، ایسے افراد کو کہیں پر حکومت میں جگہ نہ دی جائے، اور جو مسلمانوں اور خاص طور سے کسی فرقے کی منافرت، کوئی بھی ہندوستان میں رہنے والا فرقہ اور مذہب میں کوئی شخص، کوئی لیڈر بھی اگر اس طرح کا کام کرتا ہے تو حکومت ہندوستان کو اس کے سر سے ہاتھ اٹھا لینا چاہیے اور اس کو ہٹا دینا چاہیے، اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ یہ ایسے افراد ہیں جو ہندوستان میں امن کو زخم پہنچاتے ہیں، امن کے اندر جو ہے، اور یہ ہندوستان میں مسلمان اور ہندو یا مسلمان اور مسلمان کے بیچ میں تفرقہ بازی کرا کر کے یہ دنیا پرست لوگ جو ہیں یہ مسلمانوں کو لڑانا چاہتے ہیں اور ہندو اور مسلمان کو ایک دوسرے سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کے منافرت آمیز کسی طرح کا بھی جو بیان بازیاں ہیں ایسے اشخاص کا پتہ لگا کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور یہی میری ہماری اس قرآن تک اور ہر جگہ تک اس بات کو جو ہے پہنچایا جائے، تاکہ وسیم ملعون کو اپنی بات واپس لینے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچانے میں ہماری مدد ہمیں حاصل ہو سکے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں ایک ہو جاؤ، دنیا بھر کے مسلمانوں ایک ہو جاؤ، نہ شرقیہ نہ غربیہ، اسلامیہ اسلامیہ، نہ شرقیہ نہ غربیہ، اسلامیہ اسلامیہ۔ وسیم ملعون کو پھانسی دو، پھانسی دو، پھانسی دو، وسیم ملعون کو پھانسی دو، پھانسی دو، پھانسی دو، وسیم ملعون کو پھانسی دو، پھانسی دو، پھانسی دو۔ وسیم رضوی کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے، وسیم رضوی کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے۔ جس نے پوری دنیا میں مسلمانوں کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کیا ہے، اور ایسا شخص جو کسی مذہب کی بنیاد پر سپریم کورٹ میں جا کر قرآن پاک جو کہ ایک عظیم کتاب ہے اس کو چیلنج کرے، ایسا شخص سلمان رشدی کی طرح واجب القتل ہے، جس نے پہلے بھی ایک بار قرآن پاک کی زیر و زبر کی متعلق بات کرنے کی کوشش کی تھی اور ایران سے فتویٰ جاری ہوا تھا، اور تب سے لے کر آج تک جو سلمان رشدی ہے ابھی تک بالکل سامنے نہیں آیا، اور جب بھی وہ کبھی سامنے آئے گا اس کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے آج جو یہ سننے میں آیا ہے کہ ایک وسیم رضوی نامی شخص ہے، اس نے قرآن پاک کی جو 26 آیتیں ہیں جس میں اس نے یہ سپریم کورٹ آف انڈیا میں جو ایک PIL درج کی ہے کہ یہ جو 26 آیتیں ہیں یہ ٹیررزم کو بڑھاوا دیتی ہیں، اس لیے اس کی وجہ سے جو ہے ٹیررزم بڑھاوا اس کو ملتا ہے، اور اس کو جو ہے قرآن پاک میں سے اس کو معاذ اللہ جو ہے اس میں سے نکالا جائے۔ سب سے پہلے تو ہم آنریبل سپریم کورٹ سے میڈیا کی وساطت سے گزارش کرتے ہیں کہ اس طرح کی جو PIL ہیں جو دنیا میں کسی بھی فرقے کے لوگوں کے جو سینٹیمنٹ سے ہرٹ کرتے ہیں اس کو رجسٹری سے ہی خارج کیا جائے، اگر اس طرح کی PIL درج بھی ہوتی ہے تو اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیا جائے، اور ایسے شخص کے خلاف جو ہے FIR جو ہے درج کی جانی چاہیے۔ اور اس ایکٹ کے متعلق جو ہے انجمن جعفریہ پونچھ نے آج احتجاج کیا ہے کہ ایسے جو جس کا نام جو ہے وسیم رضوی ہے، اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور بالخصوص اہل تشیع کے ساتھ اس کا کوئی بھی جو ہے رابطہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں اپنے امام جماعت جناب ظہور حسین جعفری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کی دن کی مناسبت سے روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بولیے۔ یہ وسیم رضوی جو رضوی کہلانے کے لائق نہیں ہے، یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے دنیا کی اس لالچ کی خاطر اور اپنے آپ کی شہرت کی خاطر اس نے مسلمانوں اور مسلمان کے عقائد کو مجروح کرنے کی اور ان کے دلوں کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے ایک بہت غلط اقدام اٹھاتے ہوئے
جو سپریم کورٹ میں ایک عرضی دائر کی ہے کہ قرآن کریم جو آج ایک پوری دنیا میں مانی ہوئی کتاب ہے مسلمانوں کی، کہ جو ایک رحمت للعالمین ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر کے آنے والے نبی کے ذریعے سے یہ دین اور قرآن کی کتاب لائی گئی، جس میں کسی طرح کی کوئی کسی انسان کے خلاف، کسی زمین پر چلنے والے حیوان کے خلاف بھی کوئی قدم غلط نہیں اٹھایا گیا ہے۔ وہ رحمت کی کتاب ہے، اس میں سب کے لیے امن اور سلامتی کا پیغام ہے، اس میں سب کے ساتھ دوستی کا پیغام ہے، اور اس نے کس اعتبار سے اس کو غلط قرار دیتے ہوئے جو ہے 26 آیتوں کے خلاف اس نے بات کی ہے۔ اس میڈیا اور اس احتجاج کے ذریعے سے ہم یہ بات اس تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ تو نے یہ بہت مجرمانہ قدم اٹھایا ہے، اور اس میں جو ہے ہماری گورنمنٹ کو، ہماری ملک کی حکمرانوں کو، حکومت کو چاہیے کہ ایسے افراد کو جو ہے ہوا نہ دی جائے، اور ان کو جو ہے ان کے خلاف احتجاج کیا، ان کو جو ہے کسی طرح کی جو ہے اہمیت نہ دی جائے، تاکہ یہ مسلمانوں اور بالخصوص انسانوں کے بیچ میں منافرت پھیلانے کا ان کو موقع نہ ملے۔ اسلام پیغام امن دیتا ہے، اسلام کسی بھی فرقے کے ساتھ جو ہے وہ منافرت نہیں رکھتا ہے۔